اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لاکھوں درود، کروڑوں سلام میرے آقا، میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ آج الحمدللہ جس چیز کو ہم نے شروع کیا تھا امت مسلمہ کو بیداری کے لیے، تاکہ امت مسلمہ یا حتی مطلع الفجر کی طرف چلے، اور امت مسلمہ کو الصلاۃ الخیر من النوم یعنی اس جگانے کے لیے جو اس خواب غفلت میں ہے، ہم نے جو یوٹیوب چینل شروع کیا تھا ابن غازی، جس کا کام صرف امت مسلمہ کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنا ہے اور ان شیطانی طاقتوں کے، ان دجالی فتنوں سے، ان فرقہ پرستیوں سے، اس تعصب سے، اس گروہی لسانی اور قومی وطنی یہ جو بت ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کو ان سے نکالنے کے لیے اپنی ایک کوشش ہے۔ اللہ رب العالمین اس فقیروں کی اس کوشش کو اپنے دربار مقدس میں قبول فرمائے، اور امت مسلمہ جو آج رجب کا 8 تاریخ ہے آج، اور فروری کی 10 تاریخ ہے، یہ جو نیا سال شروع ہوا وہ بھی پرانا ہو گیا، باسی ہو گیا۔ آج بھی امت مسلمہ جس کرب اور اذیت سے گزر رہی ہے، آج بھی امت مسلمہ جو سازشیں جو بین الاقوامی مسلمانوں کے خلاف گھڑی جا رہی ہیں، جس کا زندہ ثبوت آج آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں کہ وہ ہندوستان جو مشرقی علاقہ ہے، آج کوا گیا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ وہ 2 پیروں کے درندے، وہ جانور نما انسان جس کو قرآن نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ جانور ہیں۔ ان جانوروں نے سج کر کے قرآن کو دکھا دیا کہ واقعی وہ جانور ہیں۔ انہیں قرآن کی ان آیات کو وہ خود سچ کر کے دکھا رہے ہیں، خود اپنے اوپر جنہیں امپلیمنٹ کر کے خود دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے اندر درندگی ہے، کس طرح ان کے اندر جانور پناہ ہے۔ یورپ کی طرح وہ بھی پردے کو ختم کرنے کے لیے کرناٹک میسور کا علاقہ، جہاں کی ٹیپو سلطان، الحمدللہ اللہ نے شرف دیا تھا ٹیپو سلطان کی مزار پہ حاضری کا، وہ ایک فقیر مرد مجاہد، جہاں سے اس نے انگریزوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا، وہ غداروں نے غداری کی۔ آج اس علاقے کے اندر پردے کے اوپر پابندی لگائی جا رہی۔ اللہ اکبر! یہ پردہ، ارے پردہ کیا ہے یہ حجاب جو ہے، اس حجاب پر پابندی ہے تو مشرق کا روایات حجاب۔ افغانستان میں پردے کی اپنے کچھ کردار ہے، ہماری پختون علاقے پردے کا اپنے ایک رسم و رواج ہے، مشرق تو پردے کا رسم و رواج ہے۔ یہ درندے کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ درندگی کی طرف۔ آج دیکھیں مسلمانوں، آج یہ 8 رجب ہے، ایک فقیر کامل کا عرس ہندوستان کے اندر، جس نے ہندوستان کے مندروں مٹوں کے اندر اللہ کے دین کی وحدانیت، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ان کی ویدوں، ان کی کتابوں سے پیش کیا تھا۔ آج ہندوستان کی قوم، آج ہندو، دراصل ہندو تو کسی مذہب کا نام ہی نہیں ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیا ان کی کتابوں کو، اٹھا کے دیکھیے اب ان کی کتابوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، ہندوستان میں ہندو تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے، ہندو تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اس کو تو پہلے جمبو دیپ کہتے تھے، اس کا نام پہلے جمبو دیپ تھا۔
یعنی ہند کا نام جو دریا سندھ سے ادھر رہتے تھے اس کو سندھ کہتے تھے اور ادھر رہنے والوں کو ہند کہتے تھے. اس کے بعد اس طرف لنکا تھی. یہ نام تو مختلف دور میں بدلتا گیا. کبھی بھارت رکھا گیا, ہندوستان ہے, انگریز نے آ کے انڈیا رکھ دیا. ارے ہندو تو 101 قومیں ہیں, 101 ان کے جو ہے نا فرقے ہیں, 101 ذاتوں میں تقسیم ہندو ہے, جو کہ حیوان پرست بھی ہے, حیوانوں کی پوجا بھی کرتے ہیں, سانپوں کی پوجا بھی کرتے ہیں, سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں. 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے, جن کا مغرب کا, جن کا جنوب کا خدا الگ, جن کا شمال کا خدا الگ. ارے اس پر ان کا جو ہے نا الگ الگ, کوئی گنپتی کو اپنا دیوتا مانتا ہے, کوئی جو ہے نا شکتی کا پجاری ہے, کوئی جو ہے نا شیوا کا پجاری ہے, کوئی لنگ کی پوجا کرتا ہے. ارے وہ 101 ذاتوں میں, اور پھر اس کے بعد قومیت, لسانیت, سیاسیت میں تقسیم. وہ قوم خود کوئی ہندو کہہ رہی جو کہ اس کے دھرم میں نہیں, اس کے مذہب میں نہیں ہے. اور ہم کو اللہ نے قرآن میں ہمیں آواز دی, ہوا سماکم المسلمین, خود کو مسلمان پکارو, خود کو مسلمان پکار کے خوش ہو, فخر کرو کہ میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. آج وہ قوم متحد ہو کر اسلام کے خلاف اٹھی ہوئی ہے. آج وہ قوم متفق ہو کر جس نے بابری مسجد کو شہید کیا. آج وہ قوم جن کا خدا ایک نہیں 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے, جو تری مورتی بنا کر سلیب, جو عیسائی جس سے 3 خدا کو مانتے ہیں, یہ 3 خداؤں کو ماننے والے, کوئی 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے. آج وہ قوم خود کو کہتی ہے کہ ہم جو ہے ہندو ہیں. ثابت کر دے اپنی کتاب سے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا میرے بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھے, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ پہ رحمت دیکھے. جس طرح گھر کی صفائی کر کے گھر کے پورے کچرے کو اکٹھا کیا جاتا ہے, کمروں کی صفائی کی جاتی ہے, کچن کی صفائی کی جاتی ہے, انگن کی صفائی کی جاتی ہے, ڈرائنگ روم صاف کر کے کچرا پورے اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے ان کچرے کو پوری دنیا سے اکٹھا کر دیا ہے, ایک جگہ کر دیا ہے, جس کو ہندوستان میں اور وہاں پر اسرائیل میں. یہ 2 قومیں جو مفسدین ہیں, پورا کچرا تھا اس زمین کے اوپر, یہ کچرا ہے زمین کے اوپر. یہ جو ہے نا یہ ان کا خاتمہ کرنا ہر مسلمان, ہر انسان کا فرض ہے, کیونکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے نہیں, یہ معبودان بتوں کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. اس کچرے کو صاف کرنا ہے, اس کا علاج جہاد ہے. اور جہاد کیا ہے میرے بھائیوں؟ جہاد کسی قتل غارت گیری کا نام نہیں. میرے پیر و مرشد جس کا آج عرس منائے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر, آپ نے جہاد کی تشریح کی ہے. جہاد کسی قتل غارت گیری کا نام نہیں, جہاد کسی انسانیت کو مارنے ختم کرنے کا نام نہیں, جہاد کسی بھی نسل کشی کا نام نہیں. ارے جہاد ہے کیا؟ جہاد کو تھوڑا سا سمجھ لیں, کیونکہ جس طریقے سے ہم یہ جو آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کی آیت قرآن میں 1 کم 90 مرتبہ آئی ہے, 1 کم 90 مرتبہ آئی ہے. ہر جگہ یہ آیت کیا کرتی ہے؟ مومن کو ذمہ داری دے رہی ہے. مومن کو یہ آیت ایک ذمہ داری دے رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے مسلمان تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے, اے مسلمان تم پر حج فرض کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان مانو, کما کتب علیکم الذین قبلکم, تم سے پہلے جو روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے. ایک جگہ پر یہ آیت بیچ میں آ رہی ہے جہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ, پہلے اللہ اور ملائک اپنے نبی کی عصمت اور حرمت کر کے بتا رہے ہیں کہ اے مومنو تم نے بھی اس نبی کی عصمت اور حرمت کرنا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. اسی طرح یہ قرآن میں جو جہاد کا ذکر ہے, دراصل یہ عصمت ہے, حرمت ہے انسانیت کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصمت اور حرمت کے لیے آئے, تشریف لائے ہیں. آپ نے زمین پر انسانیت کی عصمت اور حرمت کو قائم کیا, آپ نے انسانیت کو قتل عام نہیں کیا. مکہ فتح ہو رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے,
آپ نے اعلان نہیں کیا کہ آج اگر کوئی ابو سفیان کے سر کو کاٹ دے تو اس کو میں انعام دوں گا. آپ نے یہ فرمایا اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لیتا ہے اس کو بھی پناہ ہے, یہاں تک کہ کوئی اگر حمزہ کے گھر میں بھی پناہ لیتا ہے اس کو بھی پناہ. ارے اسلام تو امن کا دین ہے. یہ تو یورپ نے اس میڈیا کے ذریعے, یہ سوشل میڈیا پہ اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا تعجب ہوتا ہے, بڑا مجھے دل کو تکلیف ہوتی ہے. ارے یہ مہدی علیہ السلام کا دعویٰ نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ کے چند بے وقوف لگے ہیں. امام مہدی علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان کے لیے. آپ کی نشانیاں بتائیے, آپ کی مولود کی جگہ بتائیے, آپ کی جسمانی نشانی ہے. آپ سب سے بڑی نشانی کیا آپ کو پتہ ہے؟ لوگ امام مہدی کا, آپ امام مہدی ہیں, آپ اس سے کترائیں گے. دعویٰ کر رہے ہو بے وقوفو. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دعویٰ نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی دعویٰ نہیں. وہ مرزا غلام احمد بھی غلام ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے, کوئی غلام آج تک نبی نہیں بنا. تو میرے بھائیوں, اسی طرح یہ جہاد جو ہے, یہ کما کتب علی الذین قبلکم, تم سے پہلے جو ہے نا روزے فرض تھے, لیکن جب جہاد کا نام آیا تو جہاد جو ہے نا آپ لوگ پر فرض ہے. جس طرح 4 چیزیں فرض ہے, یہ 4تھا بھی فرض ہے. یہ کس طرح ہے جہاد؟ یہ جہاد ہے کیا؟ یہ تو یورپ نے ہمارے اوپر ربط الفساد کی مفسدین ہے. یہ خود مفسدین فساد پیدا کرنے والے, انہوں نے فساد پیدا کیا ہوا ہے. اور اس فساد سے امن کے بدلنے کا نام جہاد ہے. اس امن سے بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو روحانی انداز سے سمجھنا ہوگا, مادی طریقے سے نہیں, مادی طاقتوں کے ذریعے سے نہیں, مادی دعووں کے ذریعے سے نہیں. ارے اسلام تو دعوت ہے, دعوت نہیں ہے. حضور کے بعد کسی کا دعوت نہیں ہے. اس کے بعد تو اصحاب کرام نے دعوت کا کام کیا, دعوت پہنچائی, بلغا کیا, پہنچائی, مبلغ بنے, اسلام کی حقانیت کی دعوت پہنچائی, کیسر و کسرا تک دعوت پہنچائی, اس زمین کے مفسدین سے پاک کیا. آج مسلمانوں کو جناب رد الفساد کے نام پہ ہمارے اس جہاد کو رد الفساد پہ بدل کر ان مفسدین یاجوج ماجوج نے ہم کو آپس میں لڑا دیا ہے. جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں, جو پختون اور پاکستان کی فوج ہے, ہم کو آپس میں لڑا دیا ہے. اب اس لڑائی کا حل کیا ہے؟ میرے بھائیوں, میری درخواست ہے آپ لوگوں سے, قرآن کی بشارات کو سمجھیے, قرآن کو عمل میں سمجھیے. جس طریقے سے پاکستان کی ایک ٹیریٹری سرزمین ہے, تورخم سے اس طرف, واگا سے اس طرف, چمن سے اس طرف, ان حدود میں تعزیرات پاکستان چل رہا ہے. اسی طرح اس کائنات کی جو سرزمین ہے, یہ قرآن اس تمام کائنات میں نافذ العمل ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج سائنس ترقی کر گئی, وہ یہاں پر جو ہے نا اگلی دنیا بات کر رہے ہیں, وہ مریخ و زہرہ جا رہے ہیں. تو مریخ و زہرہ کس نے بنایا؟ ارے یہ تو مفسدین ہے, زمین پہ فساد پیدا کر کے. یہ زہرہ یہ تو میرے اللہ نے بنایا ہے, حضور کے نور سے تخلیق ہوا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہیں نہیں جا سکتے. یہ زمین ان پر تنگ کر دی جائے گی. ان کے جو میری بھیڑوں کو لپٹ کر اللہ رکھ دے گا, اور ان کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دے گا. یہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, میں مختصر سی بات کرتا ہوں جہاد کے اوپر. میں اللہ میرے الفاظ میں وہ شائستگی پیدا کرے, میں آپ کو سمجھا سکوں, میں بتا سکوں کہ جہاد دراصل کیا ہے. جہاد تو فساد کو ختم کرنے کا نام ہے. ایک آسان سی مثال میں رکھتا ہوں, میرے مرشد نے ہمیں درس میں بتائی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں زخم ہو جاتا ہے, مجھے تکلیف ہے اس زخم سے, میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ڈاکٹر سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے اس انگلی میں بہت تکلیف ہے, درد ہے, اندر زخم ہے, ناخن خراب ہو گیا ہے, شوگر کا مریض ہوں, پریشان ہوں, کیا کروں؟ ڈاکٹر مجھے اول دوائی دیتا ہے کہ باچا صاحب ابھی دوائی لیں, آپ اس کو استعمال کریں, آپ اس کا نسخہ دیکھیں. پھر اس کے بعد دوبارہ جاتا ہوں, نہیں ڈاکٹر صاحب یہ زخم بڑھتے جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر دوبارہ تو مجھے انجیکشن دیتا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب وہ زخم تجاوز کرتے رہتا ہے تو ڈاکٹر مجھے بلاتا ہے, کہتا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا,
آپ نے نہار پہ ٹانا ہے. صبح جناب میں جاتا ہوں, ڈاکٹر جناب اس مریض کی اس انگلی کو کاٹ دیتا ہے. ہائے ظالم تم نے ظلم کیا. ارے ظلم نہیں کیا, رحم کیا, تیرا پورا جسم خراب ہو رہا تھا. اسی طرح جہاد بھی ہے, آپ نے سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام دے دی ہے. یہ جو ہے آپ کا فرض ہے, اس زخم کو ختم کرنا ہے, اس ناسور کو ختم کرنا. ان کے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے دعوت اسلام دے دی ہے کہ ایک ہو جاؤ, سبھی ایک ہے, اللہ سب کا, سارے عالم کے لیے سرور عالم ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ پہلے اس کا کلمہ پڑھ لو. جو اللہ اس کے رسول کو مانے گا اس کو حق ہے اس زمین پہ حاکمیت کی, اگر جو نہ مانے اس کو حق نہیں اس زمین پہ حاکمیت کا. یہی طرز طریقہ تھا, وہ یہی تبلیغ تھی جو اصحاب کرام نے بلغہ کی, یہی دعوت تھی جو اصحاب کرام نے ایران کے اور روما کے درباروں میں پہنچایا. یہی وہ دعوت تھی جس کے ذریعے اللہ کے فرشتے جو گردوں اتر آئے تو گردوں سے قطار در قطار ابھی یہ بھی آ سکتے. تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ طبیب بننا ہے. آپ نے ان کو دعوت اسلام دینی ہے, آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے. آپ نے حکومتوں کا فرض ہے, یہ حکومتوں کا فرض ہے. یہ پاکستان اسی واسطے موروثی وجود میں آیا ہے. افغانستان کو اللہ نے اسی لیے فتح ثانی نصیب کی ہے. یہ مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. آپ لوگوں نے مل کر ہندوستان کو مسلمان کرنا ہے, اسلام کی آغوش میں لانا ہے ان ہندوؤں کو, کیونکہ وہ اٹھ چکے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے. جو جتنی تیزی سے اٹھتا ہے اللہ اتنی تیزی سے ان کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے. آپ نے دیکھا کیا حالات تھی روم کی, کیا حالات تھی ابو جہل ابو سفیان کی, کیا حالات تھی مکہ کے قریش کی, کیا حالات تھی دنیا کے بہادر طاقتوں کی. تو میرے بھائیوں, خدا را امت کو اس خوشخبری کو سنانے کے لیے, اس رد الفساد سے نکل کر حقیقی جہاد کی طرف لانے کے لیے, امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے اس منبر اور محراب کے تقدس کو جو پامال کر رہے ہیں, جو اس محراب اور منبر کی تقدس کو میری یاد رکھیے میرے بھائیوں, جو اس کی تقدس کو پامال کرتا ہے, جو اس کی عصمت کو پامال کرتا ہے, امت کے اندر فرقے پیدا کرتا ہے, امت کو تقسیم کرتا ہے, تکفیر کرتا ہے, یاد رکھیے یہ منبر و محراب جب پلٹتے ہیں تو ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. بڑی بڑی متزلزلہ کے فرقے, بڑے بڑے لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے. آج سمود مٹ گئے, پرتھوی راج ختم ہوا, یہ انگریز کی حکومت ختم ہوئی. یہ آپ نے دیکھا روس کو, آپ نے دیکھا برطانیہ کو, آپ نے دیکھا امریکہ کو. بڑی بڑی طاقتیں اللہ نے ختم کر کے رکھ دی. اب بھی اللہ اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے. آپ کا انتخاب ہوا ہے, اس پختون کا انتخاب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا. اس پختون اور پاکستان فوج نے اٹھ کر اس زمین پر حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے. جو امام مہدی علیہ السلام کے جو لشکر کے سپاہی ہے. افسوس کی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے, امت کو میڈیا کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کچھ لوگ امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ایک تو یہ پتا نہیں جو یہ اینکر پرسن بیٹھ کر خود ساختہ جو ہے نا یہ پیشن گویا دے کر, ارے قرآن کی بشارت سنو امت کو. یہ خود ساختہ لوگوں کے ذہنوں کو منتشر مت کرو, ورنہ جواب دے ہو کہ کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیے, آپ کے ایک ایک اعمال کا, ایک ایک کردار کا, ومثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا کا آپ کو حساب کتاب دینا ہے. ایک ایک ذرے کا حساب کتاب دینا ہے. وقت آنے والا ہے میرے بھائیوں. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ابن غازی, اس کا مطلب صرف مقصد صرف اور صرف وہ صلاۃ کے لیے جگانا ہے. ہم نے آپ کو الصلاۃ الخیر من النوم کی بشارت دینی ہے کہ جان جاؤ مسلمانوں, اس نیند سے وہ صلاۃ بہتر ہے جو اقیم الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کرنا ہے. لا تصبر دار, زمانے کو پورا مت کو. الگ دار میں زمانو سرکار کی بشارت ہے. تو یہ زمانہ حضور کا ہے, حضور کی حمد کا ہے, کیونکہ وہ اولین بھی ہے, وہی آخرین بھی ہے, وہی محمد مصطفیٰ عبداللہ کا فرزند ہے جو اس کائنات پہ اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہوا ہے. تو ہم آپ سب نے مل کر اس کے اس وعدے کو تکمیل تک پہنچانا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین, جس طرح میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کی طاقت, کوئی
غرور، کوئی دنیا کی ایٹمی ٹیکنالوجی، کوئی دنیا کی سپر پاور ہے خود کو کہتے ہیں، کوئی ایٹمی قوت طاقت میزائل ہے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ رب جب ارادہ کر لیتا ہے کن فیکون کا، اللہ اپنے اسکیم میں، اپنے پروگرام میں کسی کی مداخلت، کسی کے فتویٰ، کسی کا بہکاوا، کسی کی بات کو اللہ جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ اس نے حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانا ہے، تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ آپ اور ہم آنے والی نسلوں کو ان شیطانی طاقتوں سے محفوظ کرنے کے لیے امت کو متحد کر کے ان فرقوں سے نکلے۔ آج دیکھیے میں نے عرض کیا نا، ہندوستان کے اندر آپ تھوڑا سا ملاحظہ کیجئے، آپ عیسائیوں کو ملاحظہ کیجئے، آپ یہودیوں کی طرف تھوڑی سی تاریخ پڑھیے، کتنے فرقوں میں تقسیم ہے ہندوستان کے اندر۔ ان کی بنیادی نظریات میں فرق ہے، ان کے عقائد میں فرق ہے، ان کے خداؤں میں فرق ہے، ان کی کتابوں میں فرق ہے، ان کے اوتاروں میں فرق ہے۔ وہ ایک ہی دوسرے کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرا کرتے تھے۔ آج وہ اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف ایک ہو گئے۔ آج یہودی جو نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے، آج عیسائی نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں کو جو ہے نا عزیر کو ولد الزنا کہتے تھے۔ آج وہ متحد ہو گئے کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کا تو ایمانی کونسل ایک ہے، ہم سب کا ایمان اللہ پر ہے۔ آمنت باللہ سب پڑھتے ہیں، وہ ملائکتی سب پڑھتے ہیں، سب مانتے ہیں، وہ کتب کو سب مانتے ہیں، سب ایمان ہے اس پر، رسولوں پہ سب کا ایمان ہے۔ تو پھر ہم میں اور آپ میں اختلاف کس چیز کا؟ میں نے عرض کیا انڈونیشیا سے اٹھنے والی آواز استغفر اللہ جو صبح کی جگانے کی اذان ہوتی ہے، وہ جو انڈونیشیا سے اٹھتی پوری دنیا کو جگاتی، صلاۃ خیر من النوم، جو اندھیرے سے جگا رہی ہے پوری دنیا کو جگاتی ہوئی ایک ہی عربی میں اذان ہے، چاہے وہ دنیا کے ہر زبان میں رہنے والا ہو، ہر مملکت کی تقسیم ہو، ہر فرقے سے تعلق ہو، لیکن سورہ فاتحہ اس نے پڑھنی ہے، اس نے قرآن کی سورت پڑھنی ہے، رکوع سجدہ قیدہ قیام سب کچھ کرنا ہے۔ تو پھر تفریق و تقسیم کس چیز کی؟ جن کے خدا ایک نہیں، وہ اتحادی فوج بن کے بیٹھے ہوئے۔ یونان والے، ان کی الگ کرسچن ہے، یہ ان کا الگ فرقہ ہے۔ اسی طرح اٹلی والے، ان کا الگ فرقہ ہے، یہ بالکل کسی کو نہیں مانتے۔ ہندوستان میں یہ جو دوسرے ملکوں کی عیسائی ہیں، وہ بالکل 74 فرقوں میں تقسیم، پروٹسٹنٹ کتنے کی فرقے اس کے اندر، وہ اتحادی فوج بنے ہوئے۔ ارے جس کا ایمان کونسل ایک ہے، وہ آج ہم فرقوں میں تقسیم ہے۔ تو خدا را اس ممبر و محراب سے تقدس کو پامال مت کرے، ممبر و محراب پر بیٹھ کے امت کو ایک کرے۔ امت کو ایک کرنے کی ذمہ داری اللہ نے یہ علماء کو دی ہے، کیونکہ علماء کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہے۔ کتنا بڑا تقدس، کتنا بڑا جو ہے نا آپ کو اللہ نے رتبہ دیا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے علماء نے ان ظالموں کے خلاف اٹھے اور انہوں نے اپنی امت کے اندر جو جتنے بھی آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، کس طریقے سے وہ ان طاقتوں کے خلاف، ان شیطانی قوتوں کے خلاف، ان کے اندر کی جو ہے نا غلط تہذیب و تمدن کے خلاف، ان کے اندر کے چھوٹے بڑے گناہوں کے خلاف اپنی قوم کو اٹھا کر ان باطل طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اسی طرح یہ امت مسلمہ کی ام العلماء کی ذمہ داری ہے، یہ مذہبی حلقوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں امت کو متحد کرنا ہے، جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ امت کا جوڑ اسی میں کیا ہوا، سماع المسلمین، ہم سب ایک ہو جائے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر نہ تیرا فرقہ نہ میرا فرقہ، نہ تو سنی نہ میں شیعہ نہ وہ بہابی نہ یہ دیوبندی، کیونکہ اس سب نے مل کر اس میوے کو، جو میوہ اس کائنات میں اس درخت پہ جو لگنے والا ہے، جو ثمر اللہ نے ہم کو عطا کرنا ہے، جس کو سب مستفیض ہوں گے، اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانے، اس مفسدین سے، اس زمین کو فسادیوں سے پاک کرنا ہے، کیونکہ اسلام امن کا دین ہے۔
اسلام امن کا دین ہے. ہم اور آپ سب نے مل کے زمین پر امن کو قائم کرنا ہے. ان فسادیوں کے خلاف اس رد الفساد کو حقیقی جہاد کی طرف لے کے چلنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تغزو الہند کی حدیث کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وقت پورا ہو گیا. آج وقت پورا ہو گیا. وہ ہندوستان کی قوم ذاتوں میں تقسیم تھی. برہمن الگ، چھتری الگ، ویش الگ، شودر الگ، 4 ذاتوں میں تقسیم. پوری نسل ہندوستان کی جو تھی ان کے اندر کوئی جذب حریت نہیں تھا. من حوصل قوم، اسلام اس قوم کو اپنے آغوش میں لیتا ہے جو من حوصل قوم، اس کے اندر جذب حریت پیدا ہو جاتا ہے. آج جب عرب اٹھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ نے کس طرح اسلام کے لیے ان کو کارآمد کیا، اور وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کس طریقے سے یرموک کے میدان میں اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دے رہا ہے. تو آپ اور ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کو بانم بیان مرصوص بننا ہے، ایک فولادی دیوار بن کر ان باطل طاقتوں سے ٹکرانا ہے. آج وقت وہ قریب آ رہا ہے. ہندوستان جو ہے سازشیں کر رہا ہے. آج ہندوستان جو ہے بلوچستان میں سازشیں کر رہا ہے، افغانستان میں سازشیں کر رہا ہے. پاکستان فوج کو اور پختون کو، قوم اور اللہ کے ان سپاہیوں کو، مہدی علیہ السلام کے ان سپاہیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے وہ سازشیں کر رہا ہے. اب اس سازش کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن ہے. اس کا حل قرآن میں ہے. ان یاجوج ماجوج مفسدین سورہ کہف میں فرمایا اللہ نے. کیوں فرض کیا؟ کیوں حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کو؟ کیونکہ جمع ہونا ہے سب نے، امت نے جمع ہونا ہے مفسدین کے خلاف. جس طرح یہ جمع ہوئے تھے اللہ کے لشکر کے خلاف، مقدسوں کے لشکر گاہ بھی انہوں نے گھیرے میں لیا تھا. لکھا ہوا انجیل کے اندر ان کی پوری کارکردگی یوحنا کی انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے، نیو کمٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ جو نیو انجیل انہوں نے بنائی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، خدا را یہ فرقہ پرستی چھوڑیں، یہ تفریق چھوڑیں. آج ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم کھائیں. آج ہندوستان کے مسلمان جو سامراجی ان طاقتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کے اندر 101 ان کے گروہ ہیں، ان کے جو ہے نا الگ الگ، ان کے جو ہے نا مندر ان کے الگ الگ ہیں. کوئی شیولنگ کو ہے، کوئی شکتی کا پجاری ہے، کوئی شیوا کا پجاری ہے، کوئی گنپتی کا پجاری ہے. کتنے ان کے؟ اگر میں کتنے بیٹے ہوں تو میرے خیال میں پورا درد اسی پر لگ جائے گا. ان کے خود کو جو ستیہ دھرم کہتے ہیں، سنیاتی دھرم تو صرف اسلام ہے جو ازلی ابدی دھرم ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضور کی بشارت لکھی ہوئی ہے. کئی مندروں کے اندر، مجھے اس وقت نام پورے یاد نہیں، کئی مندر میرے پیر و مرشد نے بتایا، کئی مندروں کے اندر آج بھی 5000 سال پہلے سے جو ان کے مندر ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اور بعض مندروں میں جس کو انہوں نے چھپایا، کیونکہ کافر کسے کہتے؟ کفر کہتے، چھپانے والے کو. ان پنڈتوں نے اس دین کو چھپایا اپنے لوگوں سے، انہوں نے چھپا دی، پردہ ڈال دیا اس پر. آج بعض پنڈتوں، بعض مندروں میں جو پرانے مندر ہیں، باقاعدہ اس کے اندر جو ہے براق کی تصویر بنی ہے چھت کے اوپر. باقاعدہ براق کی تصویر بنی ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، جو انتم رشی ہوگا، جو آخری اوتار ہوگا، جو کلکی اوتار ہوگا، جو نشکلنکی اوتار ہوگا، اس کی سواری یہ ہوگی. اس کو پہچاننے کا یہ ہے. اسی طرح جو ہے سکہ سہیلی ایک جو ہے نا، انہوں نے ایک جگہ پر ایک وہ رکھی ہوئی ہے جو اپنے پوجنے کے لیے ایک ایشور تھا، اس نے رکھے ہوئے. تو اس پہ باقاعدہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر لکھا ہوا ہے. میرے بھائی یہ پوشیدہ کر رہے لیزر ہوا تینی. ارے آپ لوگوں نے ظاہر کرنا ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے، آپ لوگوں نے ان کے جو انہوں نے آنکھوں پہ پردے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان پردوں کو ہٹا کے ان کی جو قوم ہے اس کو بتانا ہے. دیکھو تم کس کے خلاف لڑ رہے ہو، کس کے خلاف تم میدان میں آ رہے ہو. ارے تمہارے تو اوتاروں نے، تمہارے تو رشی منیوں نے، تمہارے تو جو جس کی تم آج بدھ بنا کے عبادت کرتے ہو، وہ تو خود کہتے تھے یار اپنے بھگوان سے دعا کی تھی، برہما سے کہتے تھے ہمیں ان کی امت میں پیدا کر. اللہ اکبر. تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ تو مسلمانوں کے پیدا
چاہتے تھے کہ اللہ اے بھگوان ہمیں تو اس کی امت میں انتم رشد کی ہمیں دیدار نصیب کرا دے. اللہ اکبر. تو ان فرعونی طاقتوں کے خلاف، ان شدادی طاقتوں کے خلاف، ان یاجوج ماجوج کے فتنوں کے خلاف امت مسلمہ کو ایک ہونا ہے. ایک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ان فرقہ پرستیوں سے ہٹ کر، کیونکہ ایمانی کونسل ہماری ایک ہے، اس ایمانی کونسل پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارات کو قرآن سے مسلمانوں کو بشارت و نبی سنا کر اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے آپ اور ہم سب نے مل کر اس صوتی قوم کو جگانے کے لیے آئیے سب مل کر الصلاۃ خیر من النوم کرے. اس جگہ مسلمانوں کو ایک طرف لے آئے، اپنے آپ کو تیار کرے تاکہ ہم سب مل کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کے جنگ بدر، جنگ احد کی ان غزوات کا جو فیوز و برکت ہے اللہ کے نبی کے صدقے اللہ نے ہم کو اور آپ کو موقع دیا ہے تاکہ آنے والی ہماری نسل ہم پر فخر کر سکے. اس فقیر کا یہی پیغام ہے، اس فقیر کی یہی التجا ہے، اس فقیر کی یہی گزارش ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.